بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و سامعین، گزشتہ مجلس میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ملک کے موجودہ حالات بہت سارے طبقات کے لیے پریشانی اور مایوسی کا باعث بن رہے ہیں۔ ان حالات میں امید کی ایک بہت بڑی کرن ہمارے اکابرین کی تاریخ کا مطالعہ ہے، جن میں ایک بہت بڑا نام مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ 1872 کے اندر پیدا ہوئے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارے ملک کے اوپر انگریز کا اقتدار پوری طرح جوبن پہ تھا، اور مولانا عبید اللہ سندھی سکھ گھرانے کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور سکھوں کی حکومت ختم ہونے کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہوا تھا۔ یہاں طرح طرح کی داستانیں اور واقعات موجود تھے، جن کو سن سن کر مولانا عبید اللہ سندھی کا بچپن گزرا، اور انہوں نے ان سارے واقعات کو دیکھا، سنا اور اپنے بڑوں سے سنا۔ 1884 کے اندر جب 12 سال کے تھے تو انہیں ایک نو مسلم طالب علم سے ایک کتاب تحفۃ الہند ملی، جس کو انہوں نے مطالعہ کیا، اور اس وقت یہ اپنی والدہ کے ساتھ ڈیرہ غازی خان کے قریب علاقہ جام پور میں چلے گئے تھے۔ وہاں کے اسکول کے اندر تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو اسی کتاب کے مصنف کے نام پہ انہوں نے خود اپنا نام عبید اللہ تجویز کر لیا، اور انہوں نے اس کتاب کو پڑھا۔ اس کے بعد شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی کتاب تقویۃ الایمان کو پڑھا، اور ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد اسلام کی حقانیت ان کے دل کے اوپر نقش ہو گئی، اور انہوں نے یہاں سے سفر کرتے ہوئے برجھنڈی شریف سندھ میں اس وقت کے بہت بڑے مرشد کامل حافظ صدیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں جا کر ان سے بیعت کی، اور ان سے اپنے ابتدائی درس دیے، اور یوں اسلام کی جو زندگی تھی وہ ان کی طبیعت ثانیہ بن گئی۔ ایک بہت بڑے ولی اللہ کے ہاں ان کی ابتدائی تربیت ہوئی، اور انہوں نے اسلام کی بنیادی تعلیمات، اسلام کی معاشرت ان کے ماحول میں رہ کر دیکھی، سنی، سیکھی اور اس کو اختیار کیا، اور پھر ان کی طرف سے دعائیں لے کر علم کے مزید حصول کے لیے تشریف لے گئے۔ مختلف علاقوں میں ابتدائی کتابیں پڑھنے کے بعد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دارالعلوم دیوبند پہنچ گئے۔ ان کی ابتدائی لیاقت کا اس وقت کے جو شہادتیں ملتی ہیں کہ جن بزرگوں نے ان کا دیوبند میں داخلے کا امتحان دیا تھا، جب انہوں نے ان کی ذہانت اور فطانت دیکھی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ان کو کتابیں ملتی رہیں تو یہ اپنے وقت کا شاہ عبدالعزیز ثانی بنے گا، کہ اس کے اندر اخذ کی طاقت، فہم کی طاقت اللہ رب العزت نے بے پناہ دے رکھی ہے۔ اور بعد میں انہوں نے وہاں بزرگوں کے پاس کتابیں پڑھیں، بڑے بڑے علماء کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو پڑھنے کا موقع فراہم کیا، اور پھر وہاں سے واپس تشریف لا کر اپنے علاقے سندھ کے اندر مولانا تاج محمود امروٹی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تقریباً 7-8 سال گزارے، وہاں علمی خدمات سر انجام دی، پڑھنے پڑھانے کا کام کیا، ایک رسالہ الاخوان کے نام سے جاری کیا، جس کے اندر اپنی سوچ اور فکر کو پھیلاتے رہے، اور اس وقت کی تحریکوں کے اندر اپنا حصہ ڈالتے رہے۔ اور اس کے بعد دوبارہ دہلی تشریف لے گئے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بلانے پر۔ کچھ عرصہ پھر وہاں رہنے کے بعد دوبارہ گوٹ پیر جنڈا تشریف لائے حیدرآباد کے قریب علاقے میں، وہاں پہ ایک عرصے تک ایک ادارہ قائم کیا۔ تو گویا انہوں نے ابتدائی جو اسلامی معاشرت تھی اور جو اپنے ابتدائی علوم تھے وہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ اور وقت کے بہت بڑے علماء سے حاصل کیے تھے۔ اس طرح ان کی جو استعداد علمی طور پہ تھی وہ انتہائی مضبوط تھی، اور عملی طور پہ بھی کردار کی پختگی بھی ان کی انتہائی اعلیٰ درجہ کی تھی۔ اس لیے ہماری رائے میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کرنے کے لیے ان چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کے اندر دینی پختگی، صلابت اور دینی تسلط انتہا درجے پر تھا،
اس میں آخر تک کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی تھی، اور اپنی وفات کے دن تک وہ انہی بزرگوں کی تربیت اور رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ وہ لکیر کے فقیر نہیں تھے، جہاں ان کو جو چیز نظر آتی تھی اس سے سبق حاصل کرتے تھے، اور وہ سبق حاصل کر کے اگر کہیں اپنے خیالات پہ، نظریات پہ کچھ لچک پیدا کرنے کی ضرورت پیش آتی یا ان میں کوئی ترمیم کی ضرورت پیش آتی تو بلا خوف و خطر اور کسی قسم کی لعنت اور ملامت کا خطرہ یا خوف رکھے بغیر اپنے ان خیالات اور نظریات میں تبدیلی لاتے تھے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ان کی زندگی میں ملتی ہیں جن کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ صرف اتنا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کی آراء، آپ کے افکار، آپ کے نظریات کا رد و بدل جو کچھ نظر آتا ہے وہ آپ کے وسعت مطالعہ یا حالات کو دیکھنے کے بعد اس کے مطابق کی ترامیم اور تبدیلیاں تھیں۔ اس میں ان کے ایمان کی کمی یا ان کے اخلاص کی کمی یا ان کے علم کی کمزوری اس چیز کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ الحمدللہ اس لحاظ میں ان کے اندر صلابت اور مضبوطی اور پختگی پائی جاتی تھی۔ اس لیے جو نوجوان مولانا عبید اللہ سندھی کا مطالعہ کرنا چاہیں وہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی ان صفات کو بخوبی پہلے جان لیں کہ ان کے اندر علم کی طاقت، عمل کی طاقت، تصوف کے ساتھ ان کا گہرا رشتہ اور تعلق بہت ہی مضبوط تھا۔ اور اس کے بعد پھر جب وہ اپنی زندگی کے اندر گئے تو اس کے اندر کسی قسم کی ان چیزوں کے اندر کمی نہیں آئی۔ آراء اور افکار کو حالات کے مطابق ڈھالنا اور اس سے سبق سیکھنا یہ ایک سمجھدار انسان کی صفت ہوتی ہے۔ ابھی گزشتہ مجلس میں بھی اس بات کو ذکر کیا تھا کہ ابھی الیکشن سے پہلے کی وہ مجلس تھی کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے تھی جو انہوں نے اپنے ہم عصر مولانا محمد صادق سے عرض کی تھی کہ اگر آپ کو پاکستان میں سیاست کرنا ہو تو مذہب کے نام سے پارٹی بنا کر یہ کام کرنے سے احتراز کریں، ورنہ آپ عوام سے بالکل منقطع ہو کے رہ جائیں گے۔ اس الیکشن کے نتیجے نے مولانا عبید اللہ سندھی کی اس رائے کو مزید مبرہن کر دیا، مزید واضح اور روشن کر دیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس الیکشن کے اندر کیا کچھ کھیل ڈرامے کیے گئے، اور وہ جو لوگ کھیل ڈرامے کرتے رہے ان کے اندر ہمارے اچھے اچھے مذہبی پراثر شخصیات بھی تھی، لیکن آج وہ کس انجام کا شکار ہیں کہ ان کو کسی طرف سے کوئی سہارا نہیں مل رہا۔ اس لیے اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے اکابرین کی ان آراء کے اوپر غور کریں اور اپنی سیاست کو اور اپنے افکار کو اپنے اکابرین کی روشنی میں اگر ان میں کوئی جھول ہے، غلطی ہے تو اس پہ نظر ثانی کرنے میں ہمیں جھجک نہیں ہونی چاہیے، اور اپنے ان اکابرین کی زندگیوں کو عوام کے سامنے بیان کرنے کی، پیش کرنے کی ہمارے اندر ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے، اور اپنی غلطیوں سے رجوع کرنے کی اخلاقی جرت ہونی چاہیے تاکہ ہم عوام کی ٹھیک معنوں میں رہنمائی کر سکیں۔ مقدس قسم کے نعرے لگا کر، مقدسات کا نام استعمال کر کے، لوگوں کے مذہبی جذبات کو بھڑکا کر ہم وقتی طور پہ کچھ نعرے اپنے حق میں لگوا سکتے ہیں، اور وقتی طور پہ اپنے آپ کو مختلف قسم کے القاب تو دلوا سکتے ہیں، لیکن یہ امت مسلمہ کے نہ مسائل ہیں اور نہ یہ امت مسلمہ کے مسائل کا حل ہے۔ ہر معاملے کو اس کی حقیقت کے ساتھ سمجھنا، اس کی تہہ تک پہنچ کے سمجھنا اور پھر اس کے لیے لائے عمل طے کرنا، تمام پہلوؤں کو دیکھ کر یہ ایک سیاسی قائد کی، ایک مذہبی قائد کی خاصیت ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قائدین کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے کی اور ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اس سے اگلے مرحلے کا ذکر کریں گے۔